اس کانٹیکسٹ میں اٹھتا ہے کیونکہ پچھلے 100 سالوں میں یا اس سے تھوڑا زیادہ وقفے میں جو دور سامنے آیا ہے وہ نیشن سٹیٹ کا، کانسٹیٹیوشنل نیشن سٹیٹ کا دور سامنے آیا، اور جو یہ وقف کا پورا جو نظام قائم ہوا ہے وہ لارجلی اسپیکنگ ایک تاریخی اسلامک اسٹیٹ یا کچھ اس طرح کا ایگزسٹ کر رہا ہے جس کے ودن ایک ایکو سسٹم ہے اور اس کے گورننگ لاز ہیں. تو آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بات بولی کہ ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ ہو رہا ہے جس میں مسلمان انٹر کر رہا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں وقف کے لاز ایمرج ہو رہے ہیں. یہ کس طرح کا کانٹریکٹ ہے کہ جس کے ودن وقف اسٹیٹ بھی مینیج کر رہا ہے اور اس میں یہ جو ہمارا ٹرسٹی شپ ہے، تھوڑا اس میں انلائٹن کیجئے. آپ نے نیشن اسٹیٹ کے بارے میں سوال کیا، تو نیشن اسٹیٹ تو ماڈرن کانسٹرکٹ ہے اور اس ماڈرن کانسٹرکٹ کا فائدہ یہاں کے لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس کے نقصان بھی یہاں کے لوگ اٹھا رہے ہیں. وہ ایک آرٹیفیشل لائن ہے جس نے دو انسانوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں لیکن بیچ میں ایک دیوار آ گئی ہے. ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے، ایک ہی عادت، ایک ہی کلچر، ایک ہی لینگویج، سب کچھ ایک، لیکن وہ الگ ہو گئے ہیں. ایک دیوار بیچ میں ماڈرن نیشن اسٹیٹ نے کھڑی کر دی، دو لوگوں کو پرماننٹلی ڈیوائڈ کر دیا. ایک طرف کے لوگ جو ہیں وہ امیر ہو گئے، ایک طرف کے لوگ پتہ نہیں کس حال میں. ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی کھڑی کر دیا آپ نے، اور پھر وہ، اور اس کی وجہ سے اتنا ظلم انسانوں پر ہوا. ادھر سے ادھر جا رہے ہیں گولی مار دی جا رہی، ادھر سے ادھر گولی مار دی جا رہی. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ تمام چیز ماڈرن نیشن اسٹیٹ کانسیپٹ اور اس سے جو ایتھنو نیشنلسٹ فکر ابھرتی ہے، یہ صرف یہ بتاتی کہ میں اچھا، اور صرف یہاں رک نہیں جاتی ہے تم خراب. وہ لازمی یہ کہتی ہے کہ میں اچھا اور تم خراب. تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ یو آر دی ورسٹ، تو آپ کو پلٹ کر کے مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ آئی ایم دا بیسٹ اینڈ یو آر دا ورسٹ. تو یہ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آج کل لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ویسٹ میجورٹی آف دا ورلڈ کو، کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، بٹے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بناؤں گا اور قرضے دوں گا، اور پھر آپ کی جو باؤنڈریز ہے اور اس کی جو ساورنٹی ہے وہ مکمل نہیں رہ سکتی. پھر تو پاکستان کو بتائے گا کہ الیکٹریسٹی بل تمہیں کتنی چارج کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ساورنٹی کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. ایبسولوٹ ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہائپوتھیٹیکل بتایا جاتا ہے نیشن سٹیٹ میں، آپ وہ آرگیو کر رہے ہیں، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ فرام دا بگننگ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی وجہ سے دنیا میں انسانوں کو بے پناہ سفر کرنا پڑا ہے. بے پناہ سفر. اصل میں انسان، اچھا خاص کر کے اگر میں اسلامک پرسپیکٹو سے بات کروں تو تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پورے دنیا کے انسانوں کا ڈی این اے ایک ہے، کوئی ڈفرینس، یعنی وہ جو شیڈز ہیں اس کے علاوہ سب لوگ ایک ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ہم لوگ ڈفرینٹ اسپیشیز ہوتے ہیں، ہے نا؟ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہوتے، جو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہوتے، جو چائنا میں وہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہوتے ہیں. تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بنایا اور اس لیے الگ کر لیا تاکہ سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، جانیں، پہچانیں، ریلیشن شپس بڑھیں، اور اس طرح سے پھر عدل اور انصاف قائم ہو. تو اب اس نیشن اسٹیٹ کے تصور میں یہ بات آئی کہ اس کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی لائی جائے جس میں سب انسان کو لگے کہ ان کا سے ہے. تو ایک کانٹریکٹ قائم ہوا. کانٹریکٹ کیا قائم ہوا؟ کہ میں کچھ چیزیں اپنی لبرٹی نہیں لوں گا، حکومت کو دے دوں گا، اور حکومت اس کے بدلے مجھے سروسز پرووائڈ کرے گی. تو میں نے نیچرلی میری لبرٹی ہے سیلف ڈیفنس کی، جو ابھی بھی قانون میں بھی ہے. لیکن انڈیا میں ہم لوگ کہ نہیں، ہم لوگ مہذب لوگ ہیں، ہم لوگ بندوق نہیں رکھیں گے اپنے پاس، الا یہ کہ ہم کو ضرورت پڑ جائے کوئی ایسی، اگر میں ہنٹنگ کرتا ہوں یا
اگر میں گیمز میں ہوں، اگر میں چڑیوں کا شکار کرتا ہوں تو مجھے اسپورٹس لائسنس مل سکتا ہے، یا اگر میری جان پر خطرہ ہے تو مجھے کوئی اور لائسنس مل سکتا ہے. لیکن جنرلی ہم لوگوں نے اس کو فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں رکھا. لیکن امریکہ میں اس کو سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹس میں ہے. تمام لوگ گن کو رکھیں گے، اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے امریکہ میں. گن رکھنا ہے حکومت سے پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ اگر حکومت ظالم ہو جائے، اگر وہاں جو ریپبلکنس ہیں ان کا آرگیومنٹ ہے اگر حکومت ظالم ہو جائے تو ہاؤ ول یو ڈیفینڈ؟ حکومت کے پاس تو آرمی بھی ہے اور حکومت کے پاس ملٹری بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ تو لیکن نہیں، مجھے اس کے لیے مشین گن بھی چاہیے، مجھے AK-47 بھی چاہیے، مجھے فلاں بھی چاہیے، مجھے فلاں بھی چاہیے. اور لوگ آرم رکھتے ہیں اپنے آپ کو، لوگ آرم رکھتے ہیں. ابھی بھی جو ڈیبیٹ چل رہی، آج پرسوں کیملا ہیرس نے بھی کہا ہے کہ میں سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹ کو فالو کرتی ہوں، صرف میں اسالٹ رائفلس کو نہیں کہتی ہوں. وہ پورا، لیکن وہ گن وائلنس اور اس کا پورا ڈیبیٹ ہے وہاں، پوری ڈیبیٹ ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم لوگ اپنی حکومت پہ اعتبار کرتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے خلاف نہیں جائے گی. تو آپ بندوق رکھیے، آپ بارڈر کو پروٹیکٹ کیجئے، آپ ہمیں بدماش لوگوں سے پروٹیکشن دیجئے، ہمارے گھر کو پولیس کے ذریعے. تو آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، آپ بارڈر کو پروٹیکٹ کیجئے، آپ اس پیسے سے گن خریدیے، میسائل خریدیے، جو خریدنا وہ خریدیے، ٹھیک ہے نا، اور اسے بارڈر پروٹیکٹ کیجئے. اور پھر میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں کہ آپ ایک جسٹ پولیس فورس قائم کریں، جو کہ ٹیکسیشن، جسٹ پولیس فورس قائم کریں تاکہ ہم لوگ لوکل گنڈوں سے بچ سکیں اور پولیسنگ ہو سکے، جس سے کہ امن قائم رہے. حالانکہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ انسانوں کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ کیا انسانوں کو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پولیس ہو. یعنی یہ کیا کہتا ہے دو انسان کے بارے میں؟ یہ کیسی سوسائٹی ہے جہاں پولیس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایسا کانٹریکٹ بنا کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے لیے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، جس کے بدلے میں حکومت ہمیں سروسز دیتی ہے. الیکٹریسٹی ہے، یا پھر چارج بھی کرتی ہے، لیکن سب کا نظم وہی کرتی ہے. اس پرسپیکٹو سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کے لیے لکھا کہ ہمیں ریلیجس فریڈم ہوگی. یہ آرٹیکل 26B میں ہم لوگوں نے یہ لکھا کہ ہم لوگوں کو اپنے ریلیجس افیئرس کو مینج ہم لوگ خود کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ یہاں پر جو زمین ہے، یہ کیڈسٹرل سروے سے لے کر کے آج تک دیکھ لیجئے، یہ وقف کی ہے. تو حکومت کو امیڈیٹلی بغیر کسی وقف بورڈ کے، اگر وقف بورڈ نہ بھی ہوتا تو حکومت کو بغیر کسی وقف بورڈ کے یہ چاہیے تھا کہ وہ امیڈیٹلی شوڈ ہیو اسپرنگ ٹو ایکشن کہ اب یہ خالی کرو، یہ غلط ہے، تم نے انکروچ کر رکھا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، بلکہ 2013 میں جب JPC بنی وقف کے لیے، تو جو رپورٹ ہے غالباً وہ یہ کہتی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس میجر انکروچرس ہیں وقف لینڈ پہ، خود انکروچرس ہیں. تو یہ بات تو بڑی عجیب سی ہو گئی ہے اس ملک میں کہ ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور حکومت ہم سے ہماری جو وقف کی زمینیں ہیں اس کو بھی انکروچ کر رہی ہے. تو ہم لوگوں کو حکومت کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے، کیونکہ حکومت کیا ہے؟ حکومت ہم ہی ہیں، سٹیزنس ہی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانا ہے اور پھر باقی لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ غلط بات ہے، جو جس کا ڈیو ہے اس کو ملنا چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ